علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ناصر محمود ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عوام کی آواز ستی کے ساتھ۔ ناظرین، آج سعودیہ کے والے سے بہت بڑی خبر ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دن پہلے حوثی باغیوں نے جو سعودیہ کے اوپر اٹیک کیا تھا، اس کے آئل ریفائنری پہ بھی کیا تھا اور اس کے بعد ایئرپورٹ پہ انہوں نے اٹیک کیا، تو اس پہ جو ہے نا پھر سعودیہ نے بھی جواب دیا۔ جو ان حوثی باغیوں کے جو ٹھکانے تھے ان کے اوپر اٹیک کیا، بڑی تعداد میں ان کے نقصان بھی ہوا بہت زیادہ، اور یہ جنگ یعنی دونوں طرف سے چلتی رہی۔ تو ناظرین، اسی دوران ایک تیسرے ملک کی طرف سے جو اس کے اندر جو وہاں کے جو غدار لوگ تھے، جو وہاں کے باغی لوگ تھے، جن کو ایران بیک کرتا ہے، جیسے حوثی باغیوں کو ایران بیک کرتا ہے، یہ حوثی باغی ایران کے پراکسی ہے، ایران کے ماننے والے ہیں، ایران کو جو ہے نا ایران کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ اسی طرح عراق میں بھی یہ ان کی پراکسی ہے۔ تو ناظرین، پھر یہ تیسرے ملک عراق سے جو ہے نا سعودیہ کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے اور سعودیہ کا پھر نقصان بھی ہوتا ہے اور ڈرونز مارے جاتے ہیں۔ جو عراق میں جو ایک جماعت ہے جو اہل تشیع ہے، جس کو ایران فل سپورٹ کرتا ہے اور جنہوں نے کھلے دل سے امریکہ کو ویلکم کیا تھا جب صدر صدام پہ یہ اٹیک ہوا تھا اور انہوں نے ہی غداری کی، تو یہ سارے غدار ایران کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، آپ اور بھی بڑے ملکوں میں ملیں گے، ٹھیک ہے، ایران ہی ان کو بیک کرتا ہے۔ اور انہوں نے پھر کیا کیا کہ ادھر سے عراق سے پھر سعودیہ کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا، حالانکہ ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی کچھ نہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے سعودیہ کے اوپر ہی اٹیک کیا۔ جب ایران امریکہ کی جنگ تھی، ایران اسرائیل کی جنگ تھی، تب تو نہیں کیا، اب سعودیہ کے اوپر اٹیک انہوں نے کیا ہے۔ تو ناظرین، اب معاملہ بہت یعنی بڑھ گیا اور اب جو آج کی خبر آ رہی ہے، جو سعودیہ کے وزیر دفاع نے اعلان کیا کہ امریکن فوج ایئر فورس نے اور سعودیہ کی ایئر فورس نے مل کر ایک جوائنٹ آپریشن کیا ہے عراق میں، وہاں پہ ان کے ٹھکانے تباہ کیا، ان کا ہیڈ کوارٹر تباہ کیا ہے، جو ایران کی پراکسی تھی، ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے، ان کی تباہی مچی ہے، ٹھیک ٹھاک۔ تو تباہی ادھر مچی ہے تو درد ادھر ہوا ہے۔ تو ناظرین، ابھی پتہ آگے چلے گا کہ ابھی وہ کیا جواب دیتے ہیں، لیکن ابھی اور بھی ان کے اوپر کاروائیاں بھی ہونی ہیں اور یہ جنگ ابھی بڑھ رہی ہے اور یہ جنگ اب لگتا ہے ایران بھی کسی وقت بھی اس جنگ میں کود جائے گا۔ تو اگر ایران کود گیا تو پھر معاملہ بہت زیادہ بڑھے گا۔ آپ ایران کو بھی چاہیے تھوڑا صبر کریں، جیسے ایران عرب ملکوں کے اندر بمباری کرتا رہا ہے ایران ان کے اوپر، امریکہ انڈیا کے اوپر، تو عرب والوں نے بڑا صبر کیا، کچھ نہیں کہا۔ آپ ایران کو بھی صبر کرنا چاہیے، اگر صبر کرے گا تو یہ اس کے لیے بھی بہتر ہے اور سب کے لیے بہتر ہے، نہیں تو پھر وہ سب کودیں گے بیچ میں اور یہ جنگ بہت بڑی بن جائے گی اور اس میں پھر ملک کے ملک صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ تو اس لیے یہ جنگ ابھی خطرناک ہو رہی ہے۔ اور ناظرین، تیس ایک اور بات ہے، جب یعنی یوکرین نے جب ایران کے بحری جہاز کو جو ہے نا، وہ بحری جہاز یا تیل بردار جہاز ہے، اس کو اڑایا، اس کے اوپر میزائل حملہ کیا، تو ایران نے کہا تھا جی ہم آپ سے بدلہ لیں گے۔ تو انہوں نے کہا جی تم نے تو بدلہ تو ہم نے لیا ہے۔ تو ایران نے کہا تھا کہ ہم اس جنگ میں نہیں ہیں تمہارے ساتھ، ہم جنگ نہیں لڑنا چاہتے۔ تو انہوں نے یوکرین کے جو وزیر اعظم زیلنسکی ہیں، انہوں نے کہا جی تم آلریڈی جنگ میں موجود ہو، کہ جو رشیا نے جب ہم پہ اٹیک کیا تھا، رشیا نے جب یوکرین کے اوپر اٹیک کیا تھا تو ایران نے پورا ساتھ دیا تھا رشیا کا، روس کا۔ ایران نے اپنے ڈرون بھی دیے، اسلحہ بھی دیا، ٹھیک ہے،
اور اس نے فل اس کا ساتھ دیا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ تم آلریڈی ہمارے ساتھ جو جنگ لڑ رہے ہو روس کی طرف سے، تمہارے ڈرون نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے، تو اب ہماری باری ہے. اب وہ ناظرین دھڑا دھڑ ان کے اوپر اب حملہ کرنے کا سوچ رہے ہیں. اب یہ معاملہ کیا ہے ناظرین کہ یوکرین اور یورپ میں پورا یورپ جو ہے نا وہ رشیا کے خلاف ہے، روس کے خلاف ہے. اب معاملہ یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ اگر یہ جنگ ایران کی اور یوکرین تک رہتی ہے یا بیچ میں کوئی یورپ کے ممالک بھی آتے ہیں، کیونکہ رشیا نے تو ایران کا ساتھ دینا، رشیا نے تو اعلان کر دیا کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں، اگر اٹیک ہوا تو ہم حملہ کریں گے. تو یہ کلیئر کٹ ہے. تو آلریڈی جنگ یوکرین اور رشیا کی لگی ہوئی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر پورا یورپ اترتا ہے بیچ میں تو وہ پھر جنگ یورپ اور رشیا کی اور ایران کی بن جائے گی. اور پھر ناظرین آپ دیکھیں کہ ایران نے اپنے پہلے ہی عرب ملکوں کو بھی دشمن بنا رکھا ہے. دیکھیں نا، اب عرب لوگوں کو پہلے ہی اس نے دشمن بنا لیا ہے. اب جو اس کے مخلص دوست تھے جو اس کا ساتھ دیتے رہے ہیں ان کے وہ پہ اس نے بمباری کروانا شروع کر دیا اپنی پراکسی کے تھرو. تو اب اس کا ساتھ کون دے گا؟ اس نے ایران نے جیسے ارادہ کر لیا ہو کہ ہم نے مٹنا ہے، ہم نے ختم ہونا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ خود بھی ختم ہوگا، ساتھ میں دوسروں کو بھی ختم کرے گا. تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا مشکل جی سچویشن آ گئی ہے، اور اس میں عرب ممالک کو اسپیشل ٹارگٹ کیا جائے گا، خاص کر سعودی عربیہ کو، کیونکہ سعودی عربیہ جو ہے یہ بہت سے دشمنوں کی آنکھوں کو کھٹکھٹا ہے جو اس کو پسند نہیں کرتے. مسلم ممالک میں بھی ایسے ملک ہیں جو سعودیہ کو پسند نہیں کرتے، کہلواتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ہیں، لیکن اس پاک سرزمین سے ان کو اتنا لگاؤ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، محبت نہیں ہے. تو یہ ایک معاملہ ہے، اور یہ جنگ اب بڑھتی جا رہی ہے. اب پہلے امریکہ اور ایران کی جنگ تھی، پہلے اسرائیل اور ایران کی جنگ تھی، پھر امریکہ بھی بیچ میں آ گیا، امریکہ ایران کی بن گئی ہے. پھر اس کے بعد یہ عرب ملکوں پہ اٹیک کرنا شروع کر دیا، پھر عرب ملکوں کی بن گئی ہے. اب یوکرین نے اٹیک کیا ایران کیا، اب یوکرین بھی بیچ میں آ گیا ہے، اور رشیا نے بھی کہہ دیا جی ہم بھی اٹیک کریں گے، رشیا بھی بیچ میں آ گیا ہے. اور اس کے بعد اب یورپ پورا جو یوکرین کی طرف سے آئے گا تو یورپ بھی بیچ میں وہ آ جائے گا. اور اس میں اسرائیل اور امریکہ کہاں کھڑے ہیں ناظرین؟ اسرائیل اور امریکہ ٹوٹلی سائڈ لائن ہو جائیں گے. جو وہ چاہتے تھے وہ ہو گیا. اب اللہ ہی روک سکتا ہے ان کو، ورنہ یہ جنگ پھیلے گی اور امریکہ اور اسرائیل بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے، اور پھر بڑا بن کے وہ کہے گا جی جنگ بند کرو، میں یہ کر دوں گا میں وہ. جیسے اس کی پہلے رسپیکٹ ختم ہو گئی تھی، اب وہ اپنی رسپیکٹ بنانے کی کوشش کرے گا دنیا میں. اور اسرائیل کو اس نے بچا کے رکھا ہوا ہے، اس کا اسلحہ بچا ہوا ہے اس کے ساتھ. جب یہ لڑ کے کمزور ہو جائیں گے اس کے بعد باری آئے گی اسرائیل کی، اور امریکہ دوبارہ اٹیک کریں گا اور ان پہ آسانی سے ان کے تیل پہ، ان پہ ہر قسم کے احساسوں پہ جو ہے نا وہ قبضہ کر کے ان کو غلام بنا کے بیٹھ جائیں گے حکومت کرنے کے لیے. تو یہ ان کو سوچنا چاہیے، مسلمانوں کو مسلمانوں پہ اٹیک نہیں کرنا چاہیے. اور سعودیہ تو اس کا ریٹیلیٹ کرتا ہے، جب اس کی طرف اٹیک کیا جاتا ہے اس کو جواب دیتا ہے جو اس کا حق ہے. تو اب یہ جنگ آگے نہیں بڑھنی ہے. اگر یہ جنگ بڑھ گئی تو بہت سے ملک تباہ ہو جائیں گے، مسلمان کمزور ہو جائیں گے، اور امریکہ اور اسرائیل طاقتور ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا وہ ناظرین آپ سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ آسانی سے آگے ان پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں گے. تو اسی لیے ناظرین دعا کریں کہ اللہ پاک سب مسلمانوں کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، تمام مسلمان ریاستوں کی حفاظت فرمائے، اور آپس میں اتفاق اور برکت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو ایک کر دے مسلمانوں کو. تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کریں اور
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود سلام پڑھتے رہیں. اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, لائک کریں, کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیا کریں, بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو ملتی رہے. تو ناظرین, اسی کے ساتھ اپنے میزبان ناصر محمد ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.